اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا یرون آ کا مطلب کیا جی؟ حمزہ کون سا حمزہ جی؟ استفہامیہ یعنی سوالیہ ہے کیا وا اور یہ عطف ہے یعنی کہ اور لا نہیں. اب پڑھا کیسے جائے گا؟ یہ پہلے پڑھا جائے گا. اور کیا نہیں یرون را یرا. یرا کا مطلب کیا جی؟ یرا وہ دیکھتا ہے اور یرانی وہ دو دیکھتے ہیں اور یرونا وہ سب دیکھتے ہیں. یا کا مطلب کیا؟ وہ اور یرونا واو نون جمع کا. ٹھیک ہے جی. یہ رائے بچی ہے اس کی پیچھے انداز ہے اس کا. بس وہ انشاءاللہ اس پہ کبھی کریں گے اگلی صورت میں کچھ مزید کوشش کریں گے اس کو آسان کرنے کی. یرونا وہ دیکھتے ہیں. لا یرونا وہ نہیں دیکھتے. اور کیا وہ نہیں دیکھتے؟ انہم انا جملے کے درمیان میں آگے آغاز میں آئے تو اننا. ٹھیک ہے جی. کہ بے شک انہم کہ وہ سب کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ سب یفتنون. یہ فتنہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ نون آزمائش کو. کس آزمائش کو کہتے ہیں جی؟ ایسی آزمائش کو کہتے ہیں کہ جو کھرا اور کھوٹا علیحدہ کرتے ہیں. یعنی تپائے اس طریقے سے کہ سونا علیحدہ ہو جائے اور کھوٹ. کھرے کا مطلب کیا ہے؟ سونا. کھرا اس طرح ہو جائے کھوٹ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے. تو فتنہ کا مطلب فتنہ یفتنو. یفتنو وہ آزماتا ہے. یہ ہو گیا معروف. فتنہ اس نے آزمایا اور یفتنو وہ آزماتا ہے. وہ یفتنون یفتنو. لیکن اب اس کا بنانا ہے مجہول بنانا ہے. تو یفتنو وہ آزمایا جاتا ہے. کس کس چیز سے آزمایا جاتا ہے وہ زیادہ ہے یا نہیں بتایا. تو یہ مجہول کا قاعدہ ہو گیا جس میں فاعل کا نہیں پتا کہ آزمانے والا کون ہے. وہ آزمایا جاتا ہے اور واو نون جمع وہ آزمائے جاتے ہیں. زیادہ کا فرق جمع کا آ گیا. ہم اس میں نائب الفاعل ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ سب آزمائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. واو نون کیا ہے؟ جمع. لیکن واو نون کیا آ گیا؟ واو نون جو ہوتا ہے یہ حالت رفع میں ہوتا ہے. تو حالت رفع میں ہمیشہ فاعل ہوتا ہے. تو مجہول کے ساتھ بھی جو نائب الفاعل آ گیا وہ بحیثیت ہم یعنی وہ سب آزمائے جاتے ہیں. وہ سب آزمائے. وہ کون سب آزمائے جاتے ہیں جی؟ وہ منافقین. اولا یرونا تو کیا یہ منافق دیکھتے نہیں؟ مکے میں بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو وہاں بھی ان کی آزمائش کا سلسلہ. کن کی آزمائش کا؟ کفار. جب معاملہ ہوتا تھا تو آ جاتے تھے کہتے جی ہمارے لیے دعا کریں اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مصیبت دور کر دے تو ہم کیا کریں گے؟ ایمان لیں گے. اور پھر جب مصیبت دور ہو جاتی تو ایمان نہیں لاتے. مدینے کے منافق اپنی طرف سے چھپے ہوئے تھے کہ جی ہم نے بڑا پردہ رکھا ہوا ہے اپنا
ظاہری طور پہ ہم مسلمان ہیں، صحابی بنے ہوئے ہیں، اندر سے تو ہر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ان پہ ایسی آزمائش پڑتی تھی آگے. ایک دو دفعہ سے مراد یہ کہ کئی بار ایسے معاملے ہر سال ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ وہ آزمائے جاتے تھے کہ یہ واقعی سچے مومن نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ایسی آزمائشیں بھیجتا ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھ لیتا ہے کہ میں سچا مومن ہوں یا نہیں. تو یفتنون کہ وہ سب آزمائے جاتے ہیں فی میں کلی ہر. اب فی کیا تھا جی؟ حرف اس نے کل کو کیا کر دیا؟ مجرور. لیکن کلن نہیں آیا، مضاف ہو گیا. تو ہر کیا؟ آمن سال. عام کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ سال. ہر ایک عام آمن آ گیا تو اس کا مطلب ہے ہر ایک سال. ایک سال میں، ہر ایک سال میں مرتن ایک بار. مرتن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک بار. او کا کیا مطلب ہے؟ یا. یہ بھی عطف ہے، ٹھیک ہے. جیسے واو عطف ہے، جیسے فا عطف ہے، جیسے ثم عطف ہے، ایسے ہی او بھی عطف. ایک بار یا مرتین دو بار. مرتین کا لفظ تو آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا، الطلاق مرتان. طلاق کتنی ہے جی؟ رجی طلاقیں کتنی ہیں؟ دو بار. دو بار اگر کسی نے طلاق دی تو رجوع ہو سکتا ہے. ہے جی؟ جج جناب طلاق نہیں دے سکتا. نہیں ہوئی. طلاق کا اصل میں بنیاد میں چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، طلاق کا ایکسکلوسو حق جو ہے یہ خاوند کا ہے. طلاق 100% خاوند کا حق ہے. جج تنسیخ کر سکتا ہے نکاح کی، یا تنسیخ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ اس صورت میں تنسیخ نہیں ہوئی، یہ طلاق ہے، یہ طلاق نہیں ہے. مثلا جج اس صورت میں کہہ سکتا ہے کہ بیوی یہ کہے جی کہ خاوند نے مجھے طلاق دے دی. خاوند کہے میں نے طلاق نہیں دی. اس کے بعد شواہد کی بنیاد پر، گواہیوں کی ایویڈنس کی بنیاد پہ جج یہ فیصلہ دے سکتا ہے کہ بیوی جو بات کہہ رہی ہے اس سے طلاق واقعہ نہیں. کوئی اپنے اپنے کیسز کے حالات ہوتے ہیں. ہاں جی. فی کل عام مرتن او مرت ثم لا یتوبون ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. یعنی وہ آزمائے جاتے ہیں سال میں ایک دفعہ دو دفعہ. ثم پھر بھی لا نہیں. تابا یتوبو، تابا توبہ کا مطلب ہے پلٹ آنا. پھر بھی وہ اپنے برے کاموں سے نہیں پلٹتے، واپس نہیں آتے. تابا اس نے توبہ کی، یتوبو اور واو نون جمع کون سی؟ رفع. تابا یتوبو، یتوبونا وہ توبہ کرتے. یتوبونا کا کیا مطلب ہے جی؟ وہ توبہ کرتے ہیں. لا یتوبونا پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے. یعنی اس کا مطلب ہے ننگے بھی ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی دل سے توبہ نہیں کرتے کہ ہم پلٹ کے. اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام کیا ہے، اللہ کی طاقتوں کو، اس کے مظاہر کو دیکھ بھی لیتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے. واو اور لا نہ ہی ہم وہ سب یذکرون. یہ کون سے باب سے جی؟ تفاعل سے. باب تفاعل اس کی پہچان ہے، وہ آپ سمجھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اصل میں لکھا ہوا کیا ہے. یہ تھا تذکر یتذکرون. تذکرن. تذکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ خود، کیونکہ یہ لازم نہیں ہے، سوری متعدی نہیں ہے، لازم کے اس مفہوم میں چلا جاتا ہے. خود غور و فکر کرنا، یعنی غور و فکر کرنا، خود یاد دہانی.
یعنی یاد دہانی کرنا، کسی چیز کو یاد کر لینا، غور و فکر کر کے کسی چیز ایک دم یاد آ جانا وغیرہ. تو یہ دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے، تذکر یا تذکرو، اور یا پھر یہ تے جو ہے نا یہ زال کے اندر گھس جاتی ہے یہ والی. تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا، یہ بھی اس کا طریقہ ہے، اذکر اور یذکرو. ٹھیک ہے جی. عام طور پہ آپ کو قرآن میں جب یہ زال پہ بھی شد آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ باب تفاعل سے. ٹھیک ہے جی. ایک تو ہے ذکر، اگر دوسرے طریقے سے ہو تو یذکر، فعل یفعل تفعیلا تذکیرا. ٹھیک ہے جی. اس میں زال پہ شد نہیں ہوتی. تو یہ تے جو ہے نا تے باب تفاعل کا، یہ جب زال پہ جاتا ہے تو یہ اس کے اوپر شد لے کے آ جاتا ہے، یعنی نصیحت حاصل کرنا. تو وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور نہ ہی وہ سب نصیحت حاصل کرتے ہیں یا غور و فکر سمجھ بوجھ پاتے ہیں. یہ باب تفاعل جو آپ نے بتایا تھا کہ یہ دو طرفہ ہوتا ہے. باب تفاعل جو ہے نا جی، یہ دیکھیں باب جو ہے غور کیجئے گا آپ، ابواب انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ اس پہ ضرور پڑھائیں گے جی. اگلی صورت شروع ہونے دیں، اس میں کچھ اضافہ کریں گے. دو طرفہ ہوتا ہے باب تفاعل، فاعل یفاعل تفاعلا، جاہد یجاہد جہادا. ٹھیک ہے، یا قتالا. یہ ہے باب تفاعل. ٹھیک ہے جی. باب تو بہت ہے، انفعال ہے جیسے باب، وہ انشاءاللہ اگلی صورت میں ایک آیت پہ ہم تھوڑا ایک ہی آیت پڑھا کریں گے، لیکن اس سے ایک جو بنیادی چیزیں پھر وہ سمجھیں گے. اب یہ صورت کیونکہ اینڈ پہ آ گئی ہے تو میں کہتا ہوں کہ چلو اگلی صورت سے شروع کرتے ہیں. ثم لا یتوبون، وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. مطلب کیا ہے جی، اندر سے مر گئے ہیں. پھر یہ وہی اسلوب آپ کو یہاں تک نظر آئے گا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، وا کا مطلب اور، اذا جب، ما موصولہ جو کوئی، انزلت وہی بات آ گئی، انزلہ اس نے اتارا، اور انزلہ وہ اتارا گیا. اور یہاں پہ تائے تانیث کا اضافہ کر لیں، انزلت مؤنث کا، وہ اتاری گئی. لیکن اذا آ گیا تو اس کا مطلب کیا بنا، جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے. سورتن، یہ اس کا فاعل ہو گیا. باب سورتن، کوئی بھی صورت، کوئی صورت نازل کی جاتی ہے. یہ فاعل نہیں ہے بلکہ کیا، یہ نائب الفاعل ہے. بنیادی طور پر یہ مجہول ہے. یہ مجہول ہے تو اس کا فاعل ہے نہیں. ما انزلت سورتن، جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے. نظرا ینظرو، لیکن وہ اذا آ گیا، نظرا اس نے دیکھا، تو اذا کی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں. بعضهم، اب اس نظر وہ دیکھتے کہ وہ جو فاعل ہے وہ کون ہے جی، وہ آگے یہاں سے پتہ چلے گا. بعضو رفع میں کیا آ گیا، حالت رفع میں بعض، فاعل اس کا کیا ہے بعضو ہم. بعضن نہیں آیا تو یہ کیا ہے، مضاف ہے. ہم اس کی ضمیر مضاف الیہ ہوا. بعضهم، ان کے بعض، کچھ، ان میں سے، یعنی کہ ویسے میں کہ تو ان میں سے جو بعض ہیں، کچھ ہیں وہ دیکھتے ہیں الی کی طرف. کس کی طرف دیکھتے ہیں، بعض، کچھ دوسروں کی طرف.
یعنی جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافق ایک دوسرے کی طرف دیکھتے کیا جی؟ کیا مطلب ہے اس کا دیکھنے کا؟ کہ ان کی فریکوینسی سیم ہے، دماغ سیم ہے، ایک طریقے کے لوگ ہیں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی حل کیا، یہ استفہامیہ سوال آ گیا، کیا یرا، یرون آیا تھا، وہ دیکھتے ہیں، یرا تو ایک دیکھتا ہے، احدن اصل میں تھا یراکم احدن، اس کا فاعل، یرا کا فاعل کیا ہے؟ احدن، ایک، من لگا کے یعنی ہر ایک کی طرف دیکھتے ہیں. ویسے تو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تو پھر ہر 100 بندہ بیٹھا ہے، ان میں سے کوئی دیکھ تو نہیں رہا. من احدن لگایا تو اس کا مطلب ہے 100 کے 100 کی طرف انہوں نے دھیان دیا کہ ان میں سے کوئی تو نہیں ہے ایسا کہ جو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو آپ من زائدہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہر ایک آدمی کی طرف لے کے جانے کے لیے اس نقطے کی باریکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ من کا اضافہ کیا. یرا من احدن کا مطلب ہے کوئی بھی ایک، یراکم دیکھ رہا ہے، کم تم کو، مفعول آ گیا یرا کا، وہ دیکھ رہا ہے کوئی ایک، یہ فاعل ہے اس کا احدن. ٹھیک ہے جی، تو یراکم من احدن، تو کیا تم ان میں سے کوئی ایک بھی تم کو دیکھ رہا ہے؟ ایک دوسرے کی آنکھوں میں ملا کے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو تو صحیح، تمہارے چہرے تو نہیں کو پڑھ رہا، ہمیں تو نہیں کو پہچان رہا. یعنی یہاں پہ جو پاکستان میں انڈیا کے جاسوس گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ جائیں لاہور، جائیں اسلام آباد، پنڈی، کہیں بھی جائیں، ہمیں ہوش ہوتا ہے کسی کا کہ دائیں بائیں کون پھر رہا ہے؟ ہم تو اپنے کام سے دوڑ بھاگ لگی ہوتی ہے کسی طریقے سے کہ اپنا کام ختم کرو، واپس گھر کی طرف نکلو. لیکن وہیں پہ جو کوئی جاسوس ٹائپ پھر رہا ہوتا ہے، اس کی یہ نظر بھی ہوتی ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے. وہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے. تو جو جس کے دل میں چور ہوتا ہے نا جی، وہ ویسے کیسے ہی ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نوٹ ہی نہ کر رہا، حالانکہ اسے ہو سکتا ہے کوئی دیکھنے والا ہو ہی نہ، ویسے ہی ڈرا ہوا ہوگا. تو وہ منافق کے اندر چور تھا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. سما پھر آپ دیکھیں جی، سمن صرفو، ایک ہے صرف، پھیرنا. صرف کا مطلب کیا ہے جی؟ پھیرنا. پھیرنا یہ یاد رکھیے گا، پھیرنا. صرفا اس نے اس کو پھیرا. جب اب اس جو یہ ثلاثی مجرد میں سے آ گیا اور یہ متعدی کے معنی دے رہے ہیں، یعنی وہ اس چیز کو پھیرنا، یعنی میں اس کو ایسے پھیر دوں، ایسے پلٹا دوں یا پلٹانا، دونوں معنی آ جائیں گے اس کے. اب اس کو لازم کرنے کے لیے یہ جو ثلاثی مجرد میں کوئی متعدی آ جائے، اس کو لازم کرنے کے لیے باب انفعال ہے. ٹھیک ہے جی، اس باب میں لے جاتے ہیں اس کو. تو صرفہ کو لے گئے انصرف ینصرف، انصراف جیسے انحراف، انحرف ینحرف، خود ہی پھر جانا. تو انصرف کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ اگر لازم آیا تو پھرنا، پلٹنا، خود پلٹنا یعنی کہ. تو انصرفا وہ پھرا اور انصرفو وہ پھرے. سمن صرفو، کیونکہ اذا سے بات شروع ہوئی ہے تو وہ پلٹ کر چلے جاتے ہیں. یعنی پہلے دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کو دیکھ تو نہیں رہا. اب پلٹ کے کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ قرآن میں دوسری جگہ جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ جب کوئی صورت نازل ہو رہی ہوتی تھی تو وہاں سے کھسک جاتے تھے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بات حکم کی آ جائے، بعد میں ابھی کوئی نہ کوئی حکم نازل ہو جائے گا، اٹھو جہاد کرو یا اللہ کے راستے میں مال دو، تو وہاں جو ننگے ہوں گے تو پہلے ہی نکلو یہاں سے. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے اشارہ کرتے ہیں، چلو بھائی نکلو یہاں سے چلو. اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی نے اشارہ کرتے ہوئے ہمیں
دیکھ تو نہیں لیا، پھر جب کنفرم کر لیتے ہیں تو اٹھ کے وہاں سے کھسک جاتے ہیں، تاکہ ایسی بات نہ ہو کہ کوئی جہاد کا یا کوئی حکم آ جائے اور ہمیں کرنے کا حکم اور ہم نہ کریں اور پکڑے جائیں۔ اللہ نے کہا بھائی اس دفعہ تو اٹھ کے بھاگے ہو، اللہ سال میں 2-3 موقع ایسے ضروری لے آتا ہے جس میں تم مرتن او مرتین، جس میں تم ننگے ہو جاتے ہو۔ تو لیکن ان کا طریقہ کار جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مکمل بتا دیا کہ ذمہ داری جب کوئی دین کی طرف سے آنے لگتی ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ذمہ داری جو ہے وہ ایمان اندر ہوگا تو لیں گے نا جی، ویسے کدھر سے لیں گے۔ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، صرفا، اب دوبارہ وہ لفظ آ گیا جی، ان صرفا خود پھرنا اور صرفا پھیر دینا، ٹھیک ہے جی۔ صرفا اس نے پھیر دیا، کس نے پھیر دیا جی؟ حالت رفع میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا۔ قلوبا نے کا مطلب کیا جی؟ فاعل، یعنی اللہ نے پھیر دیا، کس چیز کو پھیر دیا؟ مفعول کیا اس کا؟ قلوبا، دلوں کو، اور قلوب بن نہیں آیا تو یہ مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ، ہم کی ضمیر اس کے ساتھ مضاف الیہ آ گئی تو یہ عام دل نہیں بلکہ ان کے دلوں کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہی پھیر دیا۔ دیکھیں یہ کسی جگہ میری نظر سے روایت گزری تھی، اب مجھے کوئی کنفرم نہیں ہے کہ وہ حدیث تھی یا کیا تھا، حدیث ہی ہو سکتی ہے ورنہ عام آدمی تو ایسی بات نہیں کہہ سکتا، لیکن صحیح تھی یا نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا، کہ ایک عمر جب آدمی پہ گزر جاتی ہے نا گناہ کرتے ہوئے تو پھر اللہ اس کے دل پہ ہاتھ پھیر دیتے، چلو جاؤ۔ وہ شاید انہی قسم کے لوگوں کے لیے ہو کہ جن لوگوں نے یذکرون، نصیحت بھی حاصل نہیں کرنی، لا یتوبون، توبہ بھی نہیں کرنی، اور اتنا بوجھ لاد لیا اس نے اپنے اوپر کہ اب جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے کہا اب کشتی بناؤ اب میں اس قوم کو، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ یا اللہ اب میں کشتی بنانے لگا ہوں لیکن اب کسی کافر کو ایمان کی توفیق نہیں دینا۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا پڑتا ہے، وہ دوسرے گناہ میں آسانی کا سبب بنتا ہے، پھر دوسرا دھبا لگتا ہے، پھر تیسرا لگتا ہے، پھر وہ دھبے پھیلنا شروع ہوتے ہیں، اور کرتے کرتے آخر ایک وقت آتا ہے کہ دل اس کا بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج آپ سنتے ہیں جی فلاں بندے کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، ہیپاٹائٹس سی کو ایک دن تو نہیں ہوا کہ پہلے دن ہی چھلانگ مار گئے تو دل جگر ہیپاٹائٹس سی پہ پہنچ گیا، پہلے اس کو فیٹی لیور ہوا ہوگا، پھر اس میں مزید تھوڑی سی خرابی آئی ہوگی، اس کو پتا ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی گڑبڑ میرے جگر کے ساتھ ہو رہی ہے، اب میں یہ کھانا چھوڑ دوں، اس سے پیچھے ہٹ جاؤں، یہ مجھے نقصان دیتا ہے، لیکن وہ چھوڑتا لگا رہتا ہے، 7 دوائیاں کھا رہا ہے۔ یا شوگر والا آدمی ہے وہ بھی گولی کھا لیتا ہے لیکن حلوے بھی چینی بھی کھائی جا رہا ہے، ہر الٹی سیدھی چیز کھاتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے گینگرین ہو گئی، پاؤں کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو۔ وہ جو سٹیج ہے وہاں پہ ایک دم نہیں پہنچ جاتا بندہ ہاتھ پاؤں کاٹنے کی، یا ایک دم وہ ہیپاٹائٹس سی جو ہے وہ بگڑ کے جگر کا کینسر نہیں بن جاتا، وہاں تک پہنچنے کے بہت سے سٹیجز ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک جو بندہ نا اس تک پہنچنے کے لیے بڑا وقت لگتا ہے، ایک نہیں ہے کہ کوئی بندہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو جاؤ چھٹی مار جاؤ، وہ بڑے وقت لگا کے وہاں پہنچا ہے، اس نے بڑے بڑے لوگوں کے دل توڑے ہیں، بڑا حرام کھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے اصولوں کو اپنے قدموں سے روند کے نکل گیا ہے، وہ عام آدمی نہیں، یہ منافق ایسے تھے جس کو اللہ بار بار یاد دہانی کرانا چاہتا تھا، بار بار اللہ چاہتا تھا توبہ کر لے، لیکن اللہ نے قرآن میں خود کہا ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور جب یہ ایک وقت گزر گیا ہے اب ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ نے کہا جو دفع ہو جاؤ، تمہارے دلوں کو پھیر دیا۔ بِأَنَّهُمْ، بعد بی کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ سببیہ، ٹھیک ہے جی، بس سبب اس کے انا، بے شک ہم، وہ سب، قوم
لوگ ہیں لا نہیں یفقہون فقہ یفقہ یعنی سمجھ بوجھ رکھنا، یہ کا مطلب وہ اور واو جمع فاعلی ہے اور پیچھے یعنی کہ وہ سب اس وجہ سے ہے کہ سمجھ بوجھ کی صلاحیت سے محروم، یعنی وہ سمجھتے بوجھتے نہیں ہیں۔ لا یفقہون، اللہ نے ان کے دل سمجھتے بوجھتے کا کیا مطلب ہے جی؟ مطلب اس سے غور و فکر نہیں کرنے جڑی تکلیفاں ہوندی ہیں۔ آپ نے ویسے دیکھا ہوگا ایک آدمی کا، میں نے دیکھا جی ویسے کہ اس کے پاؤں کی ایک انگلی کٹ گئی، شوگر کی وجہ سے ایک انگلی کٹ گئی، کچھ عرصے بعد آپ نے سنا ہوگا جی اب اس کی پاؤں ہی کٹ گیا، اس کا مطلب ہے انگلی کٹنے کے بعد اس نے سمجھ بوجھ کا رستہ اختیار نہیں کیا۔ یہ آدمی کو سمجھ ہوتی ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، میری بیماری کس طرف جائے، لیکن وہ سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتا۔ پتہ ہے ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں آج حلوہ کھانے لگا ہوں، شادی پہ آیا ہوں تو میرے سامنے گوشت آ گیا ہے، تو اس کو کیا پتہ نہیں پتا کہ گوشت میں اس نے کیا ڈالا ہے پکانے والے نے۔ جو ولیمے پہ کھانا بنتا ہے وہ آپ کی صحت کے اصولوں کے تحت بنتا ہے یا اس لیے بنتا ہے کہ چسکا لگا لیں بلے 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 بلے؟ تو آدمی وہاں پہ جب کھاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں اپنے ساتھ کیا کرنے لگا، بیماری بھی ہے، مجھے شوگر ہے یا مجھے ہیپاٹائٹس ہے اور میں کھانے لگا ہوں یا میں یہ کر رہا ہوں۔ اس نے بیگم ہو جانی ہے، ایک باری کھانا سے باقی ماری۔ تو ہر آدمی کو پتہ ہے، سمجھ بوجھ ہے، سمجھ بوجھ اس کو ہے، لیکن سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے۔ تو جب سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے، بندہ خود ہی وہ چیزیں کھا رہا ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے چھٹی۔ تو چھٹی چلے گئے، چلے جی پڑھ لیتے ہیں آپ۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ